کو بلایا، وہ زندہ ہو کر ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ مردہ کو پکارا ہے، کس کو پکارا ہے؟ مردہ کو۔ نبی کا مقام یہ ہے کہ وہ مردہ کو پکارے، ہوتا مردہ ہے لیکن نبی کا جواب دینے کے لیے اللہ اس میں حیاتی عطا فرما دیتا ہے۔ کیما مکس کر دیا، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کیما مکس کر دیا یعنی چاروں کو ذبح کر کے ان کے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے گوشت آپس میں مکس کر دیا، مکسچر ہو گیا، اور پھر وہ ملا جلا جو قیمہ تھا وہ پہاڑ کے چار کونوں پہ رکھ دیا۔ اب جب ان کو بلایا وہ دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ جو جس پرندے کا قیمہ تھا، جس پرندے کی بوٹی تھی، وہ اڑ کر اسی میں جا کر مل گئی، اجزاء ملے، اللہ نے روح ڈالی، وہ زندہ ہوئے۔ بس اتنی دیر تھی کہ جب آپ نے بلایا کہ میری طرف آؤ، اتنا کہنے کا وقت تھا، اسی وقت وہ قیمہ آپس میں ملا، اللہ نے ان کی پوری مورتی تیار کر دی، پورا جسم تیار کر دیا، اجزاء میں ترکیب ڈال کے روح کو پیدا فرما دیا، اور نبی اتنا کہتا کہ آ، اور اللہ ان کو حیاتی عطا فرماتا ہے، وہ پرندے زندہ ہو کر بھاگتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کے معجزے کو ذکر کیا قرآن پاک میں، 40 دن مچھلی کے پیٹ میں زندے رہے ہیں، 40 دن یہ معجزہ ذکر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ذکر فرمایا قرآن پاک میں، ان کے ہاتھ جو عصا تھا، لاٹھی تھی، وہ بڑا اژدہا بن جاتا تھا، اور ان کا جو ہاتھ تھا وہ سورج سے زیادہ روشن ہو جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ ذکر فرمایا، وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے موم ہو جاتا، اور آپ کو تمام پرندوں کی بولیاں بھی آتی تھی۔ پھر سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ذکر فرمایا کہ آپ کو تمام پرندوں کی، تمام جانوروں کی بولیاں آتی تھی، اور آپ کی حکومت انسانوں پر تھی، جنات پر تھی، اور ہوا آپ کے زیر تصرف تھی، یعنی ہوا کا رخ موڑ دیتے تھے، جہاں کا حکم فرماتے ہوا اسی طرف ہو جاتی تھی۔ اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، انہوں نے اپنی عصمت کی گواہی دینے کے لیے 4 مہینے کے بچے کو گویائی عطا فرما دی۔ جب زلیخا نے آپ کے اوپر حملہ کیا تو اس وقت جو ہے آپ نے اپنی عصمت کو، اپنی پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے اس وقت جو مصر کا بادشاہ تھا، مصر عزیز کو کہا اس بچے سے پوچھ لو کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ نبی توجہ کرتا ہے 4 ماہ کے بچے پر، توجہ کرنے کی دیر ہوتی ہے اللہ اس کو گویائی عطا فرما دیتا ہے۔ 4 ماہ کا بچہ کیا بولے، 4 ماہ کا بچہ کیا بولے، لیکن جب نبی کی توجہ جاتی ہے تو وہ جھولے میں بولنا شروع کر دیتا ہے۔ ہائے ہائے، یہ سر قرآن کریم کے اندر محفوظ ہیں۔ اب آئیے 2 انبیاء کریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، ان کا چونکہ واقعہ قرآن کریم کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، میں اس کو بھی خلاصتاً آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، پھر اپنے اصل مدعا، اپنی جو آیت پڑھی قل انما انا بشر مثلکم، اس کی طرف آتا ہوں، اس کا پس منظر، اس کا شان نزول، اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کے مطالب، اس کی تشریح، اس کی تفسیر، جو اجماع امت اس آیت کے اوپر ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر اس کو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ نے کلمۃ اللہ کہا ہے، روح اللہ کہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تکریم کی وجہ سے، ان کی عزت کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بے شمار معجزے عطا فرمائے۔ عالم شیر خواری میں، یعنی جب دودھ پی رہے تھے، اللہ نے ان کو گویائی عطا فرما دی، اور انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ دودھ پیتا بچہ اپنی نبوت کا اعلان کر رہا ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام مٹی اٹھاتے اور مٹی سے پرندے کی شکل بناتے، پھر پھونک اس میں مارتے، وہ پرندہ مٹی کا حقیقی پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو جاتا۔ مادر زاد یعنی جو شروع سے ہی اندھے تھے، ان کو ہاتھ پھیرتے، اللہ ان کو اخیانہ کر دیتا۔ جن کو کوڑ کا مرض ہوتا، سفید داغ والے، ان کو پھونک مارتے، ہاتھ پھیرتے، اللہ ان کو شفا عطا فرما دیتا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کے دربار میں 70 ہزار لوگوں کی قطاریں کھڑی ہوتی تھی۔ برس کی بیماری، اب تو ہمارے کینسر ہے، تو پہلے زمانے میں برس بھی کہا جاتا تھا،
نہ جانے کیسی کیسی موذی بیماریاں اس زمانے کے اعتبار سے لوگوں کے اندر آ گئی تھی، اور وہ آتے اور ہزاروں کی قطار میں کھڑے ہوتے، اللہ کا نبی ہاتھ پھیرتا، شفا مل جاتی، اندھا آتا ہے اکھیارا ہو جاتا ہے، اور اگر برس والا آتا ہے داغ دبے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ معجزات عیسیٰ علیہ السلام کے تھے۔ قرآن کریم کے اندر اس کا حکم ہے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ ارشاد فرمایا کہ میں مٹی سے پرند کی مورت لے کر اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے۔ فرمایا کہ میں مادرزان اندھوں کو شفا دیتا ہوں۔ کون کہہ رہے؟ میں۔ حالانکہ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ آج وہ کہے نا ہمارے پیر نے شفا دی، شرک ہو گیا۔ آج میں عبداللہ شاہ غازی کے دربار میں گیا تھا، ہفتہ ہو گیا بخار نہ گیا، میں نے حضرت کے وسیلے سے دعا کی، اللہ نے شفا دے دی، تو منافق بولے گا یہ شرک ہو گیا۔ اور اس کی اگر ٹانگ ٹوٹی ہے نا، کہیں آرام نہیں آیا، میں آغا خان گیا تھا مجھے شفا مل گئی، میں نے کہا بھائی ایمان آغا خان والے پہ تیرا بڑا ایمان ہے، وہ ہے گستاخ، اور جو اللہ والے ہیں جن کو اللہ نے طاقت خود دی ہو، جو تصرف بھی کر سکتے ہو، جو مردوں کو زندہ بھی کر سکتے ہو، اور جن کو اللہ پاک نے ازل سے ہی چن لیا ہو۔ ہائے ہائے، میری مراد صحابہ، اولیاء، انبیاء کرام علیہ السلام، جس قدرت نے ازل سے ہی پیاروں کو چن لیا ہو، ان کی قدرت، ان کے تصرف، ان کی طاقت کا تو انکار کرتا ہے۔ اور یہ سب سے پہلے کس نے انکار کیا تھا؟ ابلیس نے۔ بولی کس نے کیا تھا؟ اس نے کیا تھا تکبر۔ اس نے آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ یہ تو بشر ہے، میں کیسے سجدہ کروں اس کو، یہ مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا ہوں۔ تکبر کر گیا۔ سب سے پہلے نبی کو بشر کہنے والا کون تھا؟ شیطان۔ بولی کون تھا؟ بآواز بلند بولی کون تھا؟ شیطان۔ تو آپ دیکھیے نا، جنہوں نے انبیاء کو بشر کہا وہ بھی شیطان، اور آج کے زمانے میں جو اپنے نبی کو بشر کہتا ہے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ یکجہتی پائی گئی، مساوات پائی گئی۔ وہی عقیدہ جو شیطان کا تھا، وہی عقیدہ جو بنی اسرائیل کے اندر بعض امتیوں کا تھا کہ انہوں نے انبیاء کو اپنے جیسا بشر کہا، اپنے جیسا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو انہوں نے بشر کہا، انؤمن لبشرین مثلنا۔ جب موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام گئے اپنی قوم کے پاس، تو قوم نے کہا کہ تم دونوں تو ہماری طرح بشر ہو، تو انہوں نے بھی ان کو اپنے جیسا بشر کہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، بعض روایت کے مطابق ایک کا نام صادق تھا، ایک کا نام مصدق تھا، ان کو بھی لوگوں نے کہا کہ تم تو ہمارے جیسے بشر ہو۔ پتہ چلا کہ پہلے زمانے میں صرف نبیوں کو اپنے جیسا بشر نہیں کہا گیا، بلکہ ولیوں کو بھی اپنا جیسا بشر کہا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ان کے زمانے کے صحابی تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کے صحابی یہ سرکار علیہ السلام کے زمانے کے اعتبار سے صحابی ہیں، یعنی یہ بھی ولی ہیں، وہ بھی ولی تھے۔ تو قرآن تو یہ بھی ذکر فرماتا ہے کہ پہلے لوگوں نے تو ولیوں کو بھی اپنے جیسا بشر کہا، تو آج بھی یہی کہا جاتا ہے، آج بھی یہی کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں، میں پرندہ بنا کے اس میں روح ڈال دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، میں مادرزاد اندھوں کو شفا دیتا ہوں، کھیارا کر دیتا ہوں۔ اور فرمایا یہی نہیں، اور علم غیب کیسا تھا؟ فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور جو جمع کر کے رکھتے ہو، مجھے تو اس کا بھی علم ہے، میں تمہیں اس کے بارے میں بھی آگاہی دیتا ہوں۔ یہ علم غیب نہیں ہے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کا علم غیب قرآن پاک سے ثابت ہوا، تو حضرت محمد رسول اللہ کا علم غیب سے کتنا ثابت ہوتا ہوگا؟ بات اس چیز کی ہے۔ آئیے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ چونکہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں۔ آپ کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے 600 سال پہلے کا ہے، 600 سال کا گیپ ہے اس کے اندر۔ جب بنی اسرائیل قوم کی بدعمالیاں بڑھ گئیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آیا۔ یہ واقعہ بڑے آپ نے تفصیل کے ساتھ سننا ہے۔ عذاب آیا تو ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا بخت نصر بابلی، بخت نصر بابلی بادشاہ۔ اس نے، کافر نے بہت بڑی فوج بھیجی اور بیت المقدس بھی حملہ کروا دیا۔
اور وہاں کے شہر کے 1,00,000 باشندوں کو قتل کروایا اور 1,00,000 کو ملک شام کے ارد گرد میں بھگا دیا اور 1,00,000 باشندوں کو قیدی بنا کر وہ ساتھ لے گیا۔ انہی 1,00,000 کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے۔ تو یہ کسی طرح بادشاہ کی قید سے رہا ہو کر بھاگ گئے اور انہوں نے اپنا گدھا لیا اور اس میں بیٹھے اور بیت المقدس کی طرف آئے۔ جا کے دیکھا کوئی گھر نہیں، یعنی بیت المقدس کو مسمار کر دیا گیا تھا، توڑ پھوڑ کر دی گئی۔ اگر کہیں عالی شان مکان ہے تو رہنے والا کوئی نہیں، باغات ہیں، پھل لگا ہوا ہے، کھانے والا کوئی نہیں۔ یہ حالت دیکھی تو رونا شروع ہو گیا۔ تازہ کھجوریں کھائیں، انگور کھائے، انگور کا شیرہ جوس نچوڑ کے پیا اور اپنے توشہ دان کے اندر اس انگور کے شیرے کو جوس کو ڈالا اور اپنے گدھے کو لیا، ایک درخت کے پاس گئے اور وہاں جا کے رسی سے باندھ دیا، سو گئے۔ لیکن جب یہ ساری منظر کشی کر رہے تھے تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، یہ تو مر گئے سائے، اللہ کا مسمار ہو گیا، 1,00,000 لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ دل میں خیال آیا ان کے مرنے کے بعد انہیں زندہ کون کرے گا، یہ دل میں خیال آیا۔ اب درخت کے سائے میں گدھا لے گئے، رسی سے باندھا، جا کے لیٹے تو اونگ آئی، سو گئے۔ سوئے، اللہ نے اسی حال میں ان کو موت دے دی، انتقال فرما گئے۔ ان کو سوئے 70 سال گزرے۔ فارس ایران کا ایک بادشاہ آیا، اس بادشاہ نے آ کے جو لوگ شام کے ارد گرد بکھرے ہوئے تھے ان کو بیت المقدس میں آ کے بسایا، نئی عمارتیں بنی، نئے شہر بنے، بارونق شہر ہو گیا، یہاں تک کہ 30 سال اور گزر گئے، پورا 100 سال گزر گیا، یعنی 1 صدی گزر گئی۔ جب 1 صدی گزری تو اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندگی عطا فرمائی۔ سب سے پہلے ان کی آنکھوں میں جان ڈالی اور انہوں نے اپنے جسم کو دیکھا تو جسم ابھی مردہ تھا، یعنی جسم میں جان نہیں تھی، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ پاک نے ان کے جسم میں جان کو ڈال دیا۔ جب جان کو ڈال دیا، زندہ ہوئے، تو اس وقت سورج غروب ہونے کے قریب تھا، اور جب یہ درخت کے سائے میں لیٹے تھے اس وقت صبح ہوئی تھی، صبح ہوئی تھی، یعنی صبح کو لیٹے اور جب آنکھ کھلی تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ اللہ پاک نے ان سے پوچھا عزیر کتنا سوئے، کم لبستہ؟ تو کہتے ہیں لبست یومن و بعد یوم، کیونکہ ان کے گمان میں یہ تھا کہ جب میں لیٹا تھا تو صبح ہوئی تھی، جب میں اٹھا ہوں تو سورج غروب ہو رہا ہے۔ عرض کہ یا اللہ ایک دن یا دن کا بعد حصہ میں سویا ہوں؟ تو فرمایا نہیں، بلکہ تو 100 سال سویا رہا ہے۔ کتنے سال سویا رہا ہے؟ 100 سال سویا رہا ہے۔ اور پھر وہی ہوئی کہ اب تم ہماری قدرت کا نظارہ دیکھو، یعنی تیرے دل میں خیال آیا تھا نا کہ اللہ ان مردہ کو زندہ کیسے کرے گا، اب ہم تجھے دکھاتے ہیں کہ کیسے زندہ کرے گا۔ اب فرمایا کہ ذرا نظر کر، وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھ، نظر کر۔ جب دیکھا تو گدھا جو تھا وہ بالکل اس کی ہڈیاں سر گل چکی تھی، سفید رنگ کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، اور فرمایا اب ذرا اپنے توشہ دان کو دیکھ جس میں انگور کا شیرہ تھا، لم یتسنہ، ابھی بھی 100 سال گزر گئے، اس میں بو بھی پیدا نہ ہوئی، اس میں بو بھی پیدا نہ ہوئی۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر میں اس مقام پہ آ کے رک گئے۔ مفسرین کا امام کہتا ہے کہ شان دیکھو انبیاء کی، کہ 100 سال گزرنے کے بعد جو اپنے نبیوں کے کھانے کو خراب نہ ہونا دے، وہ جسم جو قبر کے اندر آرام فرما رہے ہیں وہ جسم کو کیسے خراب ہونے دے گا جو نبیوں کے 100 سال گزر جانے کے بعد کھانے کو خراب نہیں ہونے دے رہا۔ اللہ یا رسول اللہ، یا یا نکتہ بڑا نفیس ہے کہ جو رب 100 سال گزرنے کے بعد اپنے پیاروں کے کھانے میں بو نہ پیدا ہونے دے ہیں تو وہ قبر میں ان کے جسم کیسے خراب ہونے دے گا۔ ہاں بڑے نکتے کی بات ہے یہ۔ اور پھر جب یہ سارا دکھایا، دیکھتے ہی دیکھتے
وہ جو گوشت تھا وہ ہڈیاں تھیں وہ آپس میں ملی اور گوشت پوست ملا، اللہ نے روح ڈالی، گدھا ہنہناتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ عزیر علیہ السلام یہ ساری منظر کشی کر رہے تھے، یہ دیکھ رہے تھے کہ شیرہ ابھی بھی تازہ کا تازہ، بو نہیں پڑی، جیسا ڈالا تھا ویسا کا ویسا ہے، قربان جائیے۔ اور پھر جب یہ اٹھے ان کی عمر تھی 40 سال، داڑھی کے بال بھی سفید، داڑھی کے بال بھی کالے اور سر کے بال بھی کالے، 40 سال عمر میں اٹھے، یہ سارا منظر ہوا۔ تو اس کے بعد اللہ پاک یہ پورا واقعہ قرآن کریم کے اندر ذکر فرماتا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها فامات اللہ 100 عام ثم بعث قال کم لبثت قال لبثت یوما بعد یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آیۃ للناس وانظر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له۔ یہ پورا جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ترجمہ اس کا خلاصہ ہے۔ پھر جب عزیر علیہ السلام نے دیکھا نا، قال، تو کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ المختصر یہ عزیر علیہ السلام اس کے بعد اٹھے، اپنا گدھا لیا اور شہر کے ایک محلے میں گئے جہاں ان کا مکان تھا، وہاں پہنچے۔ مکان کے باہر ایک اپاہج بڑھیا بیٹھی تھی جس کی آنکھیں بھی نابینا ہو گئی، روشنی نہیں تھی، آنکھوں سے اندھی تھی اور اس کو فالج ہوا تھا، وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ عزیر علیہ السلام اس کے پاس گئے اور جا کے فرماتے ہیں کہ یہ مکان عزیر بن شرخیہ کا ہے؟ تو بوڑھی نے کہا ہاں اسی کا ہے، لیکن تجھے کیا کام ہے اسے؟ کہا وہ میں ہی ہوں۔ کہا کیا بات کرتا ہے تو؟ کیسے؟ 100 سال گزر گئے، وہ ہم سے بچھڑا ہوا ہے، کوئی عطا پتہ ہی نہیں اس کا کہاں ہے۔ اس کی وجہ یہ لکھی ہے مفسرین نے کہ 100 سال تک جب آپ کو اللہ نے موت دی، آپ آرام فرما رہے تھے، استراحت میں تھے، تو ان کے جسم کو اللہ نے چرند پرند جنات حیوانات انسانوں سے اوجل کر دیا، یعنی وہ تھے وہیں لیکن دکھتے کسی کو نہ تھے۔ اب وہ کہتی ہیں 100 سال گزر گئے، یہ ناممکن ہے کہ تم ہی عزیر علیہ السلام ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ بڑھیا میں ہی ہوں۔ تو جب آپ نے کہا کہ میں ہی ہوں تو اس نے کہا اچھا، عزیر علیہ السلام میں تو ایک بات تھی، وہ مستجاب الدعوات ہے، اس کی دعائیں تو قبول ہوتی تھی، دیکھ میں فالج میں پڑی ہوئی ہوں، اپاہج ہوں، آنکھوں سے اندھی ہوں، ذرا ہاتھ اٹھا اپنے اور دعا کر میرے لیے، ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ تو ہے یا نہیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے اسی وقت اس بڑھیا عورت کی آنکھوں میں روشنی کو پیدا فرما دیا، آن کی آن میں فالج ختم، اپاہج ختم۔ جب اس نے دیکھا اور اس نے دیکھ کے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر علیہ السلام ہیں، پھر ان کا ہاتھ پکڑا عزیر علیہ السلام کا، اور ایک جگہ جب لے گی تو وہاں بنی اسرائیل کے کافی لوگ مجلس میں بیٹھے تھے، وہاں جا کے آپ نے اعلان کیا کہ لوگوں سنو یہ عزیر علیہ السلام ہے۔ اچھا، وہیں ان کا بیٹا تھا مجلس میں جس کی عمر تھی 118 سال ہو چکی تھی، پوتا وہی بیٹھا تھا اس کی عمر 90 سال ہو چکی تھی۔ تو جب آپ نے دعویٰ کیا کہ میں ہی ہوں تو آپ کے شہزادے نے کہا کہ میرے بابا کی نشانی یہ ہے کہ ان کے دونوں پیچھے جو کندھے ہیں اس کے پیچھے ایک چاندی کی طرح کالے رنگ کا مسنہ ہے، ایک نشان ہے ابھرا ہوا چاندی کی طرح۔ تو جب آپ نے اپنی قمیض ہٹائی تو وہی نشان موجود تھا۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اتفاقیہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بولا عزیر علیہ السلام کے بارے میں تو یہ مشہور تھا کہ انہیں تو توریت پوری یاد تھی، آپ عزیر علیہ السلام میں تو توریت پڑھیے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے پوری توریت زبانی سنا دی۔ اب پھر بھی بعض لوگوں کو کھٹکا ہوا، کہا کہ جس وقت اس بخت نصر بابلی بادشاہ نے حملہ کیا تھا تو 40,000 علماء کے جن کو توریت یاد تھی اس نے چن چن کر ان کو شہید کر دیا تھا، اور جو جلدیں رہی تھی سب آگ میں جلا دی گئی۔ ہمارے پاس تو وہ نسخہ ہی نہیں ہے، ہم کیسے آپ کے پڑھے ہوئے کا اصل کتاب کے نسخے کے ساتھ تقابل کروائیں؟ ہم کیسے مانیں؟ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ جو پڑھ رہے ہیں توریت ہی ہے۔ ایک بوڑھا شخص بولا کہ میرے بابا نے مجھے بتایا تھا کہ جب بخت نصر نے حملہ کیا تو میرے پاس توریت کی ایک جلد تھی، ایک جلد تھی توریت کی، میں نے اس کو فراں ویرانے کے اندر
کھجور کے درخت کے پاس کسی شاخ کے قریب اس کو میں نے دفنایا ہوا ہے۔ وہ بزرگ اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے گیا اس باغ میں، وہاں سے زمین کو کھودا تو وہاں سے واقعی توریت کی ایک جلد نمودار ہوئی، اور پھر جب اس میں دیکھا تو جو عزیر علیہ السلام نے پڑھ کے سنایا تھا، ایک ایک حرف و حرف سارا اس کے اندر لکھا ہوا تھا۔ اب سب کو یقین آیا کہ آپ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ اللہ کے، اونچا بولی، آپ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ عجیب غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن بعض لوگوں نے عزیر علیہ السلام کی عقیدت اور محبت میں غلو کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو خدائی طاقت ہے، یہ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، ان کی یقیناً اللہ سے کوئی رشتہ داری ہے، اور انہوں نے معاذ اللہ یہ کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ کیا کہا؟ عزیر کیا ہے؟ آج تک یہودیت اسی عقیدے کو فالو کرتی ہے، آج بھی وہ یہی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام کیا ہے؟ معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور آج تک دنیا بھر کے یہودی اس باطل عقیدے کی پرچار کرتے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، عالم دودھ پیتے ہوئے کلام کرتے ہیں، اسی عمر میں اپنے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور نبینا کو آنکھیں دے رہے ہیں، داغ والوں کو شفا دیتے ہیں، 70,000 کی کتاریں آتی ہیں جس میں ہاتھ پھیرتے ہیں اللہ اس کو شفا یا عطا فرما دیتا ہے۔ عیسائیوں نے کہا کہ ان کی بھی اللہ سے رشتہ داری ہے، عیسائی بڑھے اور انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کا بیٹا ہے۔ قرآن کریم نے ان دونوں کے باطل عقیدے کو ذکر فرمایا۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ فرماتا ذالک قول بافواہہم، اپنے منہ سے بکتے ہیں، یداہیون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اگلے کافروں کی طرح باتیں کرتے ہیں، اللہ انہیں مارے کہاں اوندھے جاتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا میں نے ترجمہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اس آیت میں عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے کی وجہ سے یہود بھی گمراہ ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے کی وجہ سے عیسائی بھی گمراہ ہوئے۔ اب چونکہ سرکار کی بعثت ہو، سرکار پیدا ہوئے، اور نبی پاک علیہ السلام تو ان کے بھی نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، محبوب خدا ہیں، حبیب کبریا ہیں، اور تو فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تیرے ہی وسیلے سے معجزے عطا فرمائے، عزیر علیہ السلام کو تیرے ہی وسیلے سے معجزے عطا فرمائے، سارے نبیوں کو تیرے ہی وسیلے سے معجزے عطا فرمائے، کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو تین، کسی کو چار، میرے محبوب تیرے اندر تو وہ معجزے رکھے جو گنتی میں شمار نہیں کیے جاتے، کیونکہ تیری ذات ایسی ہے۔ قد جاءکم برہان من ربکم، تو سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہے، تو سو جائے تو معجزہ، تو چلے تو معجزہ، تو کھائے تو معجزہ، تو پیے تو معجزہ، تیرا لواب دہن معجزہ، تیری آنکھ سے نکلنے والا پانی معجزہ، تیری سر کی مانگ معجزہ، لگنے والا تیل معجزہ، سر کے بالوں کی چمک معجزہ، دھمک معجزہ، فرش پہ چلنا معجزہ، عرش پہ دیکھنا معجزہ، مردوں کو زندہ کرنا معجزہ، ایک ہی نگاہ میں غیر صحابی کو صحابی بنا کر غوث سے بڑھا دینا، خواجہ خواجگاں سے بڑھا دینا، یہ معجزہ، صدیق کو صداقت، فاروق کو عدالت، عثمان کو سخاوت، علی کو شجاعت، حسین کو شہادت، غوث کو ولایت، ہر ولی کو کتابت، یہ دے دینا، یہ تیری نگاہ نبوت کا معجزہ۔ ارے لوگوں کے دلوں میں کفر کو مٹا دینا، ان کے دل میں عشق رسول کی شمع جلا دینا، یہ تیرا معجزہ۔ تو سو جائے تو معجزہ، انگلی اٹھا کر سورج کو پلٹا دے، یہ معجزہ، انگلی اٹھا کر چاند کے دو ٹکڑے کر دے، یہ معجزہ۔ تو حکم کرے تو پیڑ چلتے ہوئے تیرے قدموں میں آ جائے، تو چلے تو درخت تجھے سلام کرے، پتھر تجھے سلام کرے، پتھر تیرا کلمہ پڑھے، ہرنی اپنے بچے کی شکایت کرنے کے لیے تیرے پاس آ جائے، ارے کرے تو کیا ہے، تو بولو پراز کرے، تو پیشاب کرے،
کرے تو وہ معجزہ، تو پخانہ مبارک کرے تو وہ معجزہ، تو پیشاب کرے تو تیرا ہی وفادار یار صحابی جابر بن عبداللہ کہے کہ یا رسول اللہ رب کعبہ کی قسم اگر آج میں آپ کے پیشاب کو دیکھ لیتا تو پی لیتا۔ فرمایا محبوبہ جب سر سے لے کر پاؤں تک تو سراپا معجزہ ہے، تیری وجہ سے ہر نبی کو معجزے دیے، تو جب عیسیٰ کو معجزہ دے کر بھیجا اس کو دیکھ کر لوگ گمراہ ہوئے، عزیر علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ گمراہ ہوئے، تجھے تو سب سے بڑا معجزہ دیا کہ تیری ذات ہی برہان عتم ہے، تیری ذات ہی حجت عتم ہے۔ اے محبوبہ اگر تو بڑے بڑے معجزے دکھائے گا تو لوگ کہیں گمراہ نہ ہو جائے، کافر تجھے خدا کا بیٹا نہ کہنا شروع ہو جائے، اپنی سانس سے معبود کی نفی کر، اپنی سانس سے الوہیت کی نفی کر، اعلان کر اور کہہ قل انما انا بشر مثلکم، کافرو سن لو میں ساری حالت میں تو تم جیسا بشر ہوں، لیکن فرق یہ ہے یوحا الیہ مجھ مصطفیٰ کی طرف وحی کی جاتی ہے، مجھ مصطفیٰ۔ اب آخری بات کر کے بیان کو اختتام کی طرف لاؤ، بات تھی معبود کی نفی کرنے کی۔ دورہ حاضر کے منافقین نے اس آیت کو استدلال بنا کر کہا حضور ہم جیسے بشر ہیں، بڑے بھائی کی طرح ہیں، معاذ اللہ کسی نے کہا مر کے مٹی میں چلے گئے، کوئی کہتا ہے کہ جو اپنی بیٹی فاطمہ کی شفاعت نہیں کر سکتا وہ ہماری شفاعت کیا کرے گا۔ اسی آیت سے دھوکہ کھایا جو انبیاء سابقین کی امتوں نے دھوکہ کھایا تھا، حضور کو اپنے جیسا بشر کہہ دیا۔ جب آپ ان منافقین سے پوچھو گے نا کہ دلیل کیا ہے تو وہ یہی آیت اٹھا کے پیش کریں گے، شان نزول نہیں دیکھیں گے اس کا، یہ اتری کس پہ اور کہا کن کو ہے۔ آئیے حضرت ابراہیم اور نمرود کا جب مناظرہ ہوا، مختصر یہ، نمرود کو اللہ نے اتنی بادشاہی دی پوری دنیا کے اندر اس کا سکہ بیٹھ گیا۔ جب اس نے عزت کو شوہر کو دیکھا اس نے لوگوں کو کہا میں تمہارا خدا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا، مختصر یہ سب چھوڑ دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ ربی اللہ یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت، اس نے کہا میں بھی زندہ دیتا ہوں موت بھی دیتا ہوں۔ دو لوگوں کو بلایا، ایک کو پھانسی دے کے مروا دیا، ایک کو آزاد کر دیا۔ حالانکہ یہ چیٹنگ ہے، یہ کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ تھا جو مردہ ہے اللہ اس میں جان ڈال دیتا ہے، اور اس نے کیا کیا؟ زندہ کو ہی قید کر دیا، پھانسی دلوا دی، کہا یہ میں نے موت دے دی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، پھر آپ نے دوسرا رخ اختیار کیا اور فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا اللہ تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اب مر گیا وہ، مبہوت ہو گیا، اب وہ ہار گیا۔ اور یہ بات جو نا بہت زیادہ پھیل گئی تھی، اتنی پھیلی کہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی یہ بات صحابہ کرام علیہم رضوان تک پھیلی ہوئی تھی۔ یعنی لوگ اللہ کی توحید کی دلیل اس کو سمجھتے تھے، کس کو؟ کہ مغرب سے سورج اللہ ہی نکال سکتا ہے۔ کون نکال سکتا ہے؟ یعنی یہ تو سب کو پتہ ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا الٹ کوئی کر سکتا ہے اللہ کی ذات کر سکتی ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ یہ کس نے کر دیا؟ آمینہ کے لال نے کر کے دکھا دیا۔ بہت بڑا کارنامہ ہونے والا تھا، جس کام کو لوگ اللہ کی توحید کی علامت سمجھتے تھے وہ محبوب خدا نے کر کے دکھا دیا۔ غزوہ خیبر ہوا، مقام صحابہ پہ بیٹھے، نبی پاک علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھی، مختصر یہ اپنا سر مبارک مولا علی کی گود میں رکھا اور استراحت فرمائی، آرام فرمایا۔ پھر جب سورج غروب ہونے والا تھا آنکھ کھلی اور ارشاد فرمایا علی تم نے عصر کی نماز پڑھی؟ عرض کی حضور نہیں پڑھی۔ فرمایا کیا کرنے؟
بعض علماء نے لکھا کہ ادا پڑھنا چاہتا ہوں یا قضا، ان کو پتہ تھا کہ نبی ایسے نہیں بلکہ اختیار کل لے کے آیا ہے، سرکار مختار ہیں، کر سکتے ہیں، رب نے ان کو طاقت دی ہے۔ عرض کرتے حضور قضا تو ہوگی، آپ ادا ہی پڑھوا دیجیے۔ اب ہاتھ اٹھے ید اللہ کے، عرض کیا یا اللہ میرا علی تیرے اور تیرے نبی کی تعظیم میں تھا، تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، علی کے لیے سورج کو واپس پلٹا دے۔ مفسرین نے لکھا مصطفیٰ نے انگلی اٹھا کر سورج کی طرف اشارہ کیا، ہزاروں کی تعداد میں فرشتے سنگل باندھ کے سورج کو غروب ہونے کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ یہاں ید اللہ کا ہاتھ اٹھا، مصطفیٰ کی انگلی اٹھی تو سورج اسی وقت آن کی آن میں مغرب سے دوبارہ نکل کے عصر کے وقت میں آ گیا، اور مولا علی نے نماز کو ادا فرما لیا۔ چونکہ اتنا بڑا کارنامہ ہونے والا تھا، جب ہی فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، کہا جس دلیل کو لوگ توحید کی دلیل سمجھتے ہیں اگر تو کرے گا تو کہیں امت گمراہ نہ ہو جائے، ان کو پہلے کہہ دے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔ اور جن کو یہ خطاب کن کو کیا ہے؟ کافروں کو۔ کن کو کیا؟ اور بولو کن کو کیا؟ کافروں کو۔ اب آئیے آخری بات، بخاری مسلم شریف کے اندر رمضان میں حضرت عائشہ صدیقہ اس کی راوی ہیں، فرماتی ہیں حضور کیا کرتے تھے؟ یوم وصال کے روزے رکھتے تھے، بغیر کھائے پیے سحر افطاری روزے رکھ رہے۔ صحابہ نے دیکھا حضور کو تو وہی کرنا شروع کر دیا۔ اب صحابہ تو عاشق رسول تھے، جو مصطفیٰ کرتے تھے دیکھ کے وہی کرتے تھے۔ سرکار نے ان کی حالت دیکھی، کوئی رکوع میں تو اٹھا نہیں جا رہا، سجدے میں تو اٹھا نہیں جا رہا، کمزوری ضعف آ گیا، چلتے ہیں تو چکر آتے ہیں۔ سرکار ممبر پہ جلوہ گر ہوئے، جلال آیا، فرمایا یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ عرض کی حضور آپ کو دیکھا آپ کھاتے پیتے ہم نے چھوڑ دیا، ہم تو آپ کی ادا کو ادا کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون ہے مجھ جیسا؟ یہ تو بتاؤ پہلے کون ہے تم میں میری طرح؟ یعنی اپنوں سے بات کی تو فرمایا میرا مثل نہیں ہے۔ کیوں؟ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس راتیں گزارتا ہوں، یطعمنی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، یعنی میں روحانی غذا رب سے کھاتا ہوں، میں تمہاری طرح ظاہری روٹی کھانے کا محتاج نہیں ہوں۔ تو تم میں میرا مثل کون ہے؟ جب جلال میں آئے نا تو روایتوں میں آتا ہے حضرت عمر فاروق اعظم گھٹنے ٹیک کر ہاتھ جوڑ عرض کرتے یا رسول اللہ خدا کی قسم ہم میں سے کوئی بھی آپ کی طرح نہیں ہے۔ تو عقیدہ رکھو فاروق اعظم جیسا، عقیدہ رکھو صدیق اکبر جیسا، تب اپنا ایمان بچا پاؤ گے، ورنہ ایمان داؤ پہ لگے گا اور واصل جہنم ہو جاؤ گے۔ سرکار جیسا کوئی کیسا ہو سکتا ہے معاذ اللہ؟ جو بولو برا، جن کے جسم سے خون نکلے، اور مالک بن سنان ابو سعید خدری کے والد صاحب وہ سرکار کے لبوں کے ساتھ لب لگا کے وہ خون چوس لیں، کہاں پہ؟ غزوہ احد میں۔ اور سرکار فرمائے من مسا دمہ دمی لم تصب بالنار، من مسا دمی دمہ لم تصب النار۔ فرمایا اے مالک بن سنان تو نے میرا خون پی لیا ہے، جس کے خون میں مجھ مصطفیٰ کا خون مل گیا اس پہ تو جہنم کی آگ ہی حرام ہو گئی ہے۔ حضرت ام ایمن البرکہ سرکار کا پیشاب مبارک پی جاتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں یہ پانی ہے، رات کو پیاس لگی پیالہ اٹھا کے پی گئی، صبح سرکار نے فرمایا میں نے پیشاب کیا وہ بہا دینا۔ عرض کی حضور وہ تو میں پی گئی، سرکار مسکرا دیے، فرمایا تو نے میرا پیشاب پیا ہے؟ بول مبارک اے ام ایمن مرتے دم تک نہ تیرا پیٹ خراب ہوگا اور تیرے پیٹ پہ جہنم کی آگ بھی حرام ہو چکی ہے۔ اے پوری دنیا مل جائے جس نبی کے پیشاب کا مقابلہ نہیں، اس کے پیشاب جیسا کوئی نہیں۔ ہاں کہو نا سبحان اللہ۔ پوری کائنات مصطفیٰ کے پیشاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تم سرکار کی ذات کا مقابلہ کرتے ہو اور ان کو اپنے جیسا بشر کہتے ہو۔ پہچانو غدار کون ہے، پہچانو منافق کون ہے، اور تمہیں پتہ چلے وفادار بن جاؤ اور سچے عاشق رسول بن جاؤ۔ آمین بجاہ نبی الامین وما